ایک سوال پیش کیا گیا کہ کسی نے موبائل 50,000 کا فروخت کیا، رقم وصول کر لی، اس کے بعد وہی موبائل اس خریدنے والے سے دوبارہ خرید لیا 60,000 میں قسطوں پر۔ یہ موبائل بیچنے والے کو نقد پیسوں کی کچھ ضرورت تھی تو اس نے پیسوں کے لیے موبائل بیچ دیا۔ اس کے بعد چونکہ اسے موبائل کی بھی ضرورت ہے تو موبائل کو پھر خرید لیا، اور یہ ادھار پہ خرید لیا قسطوں میں، اور قسطوں کے حساب سے یہ 60,000 میں خرید لیا۔ کیا یہ سود تو نہیں بنے گا؟ یہ سوال ہوا۔ میں نے سائل کو یہ عرض کیا، میں نے کہا کہ بظاہر تو اجازت لگتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ میں غور کر لوں پھر بتاؤں گا۔ میں نے غور و خوض کیا، پھر تحقیق یہ سامنے آئی کہ یہ جائز ہے۔ امام محمد علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے الحجہ، اس میں یہ بات موجود ہے، اس کا صفحہ 747، دوسرا جلد، بدائع سرائے اس کا 199 صفحہ، پانچواں جلد، 200 صفحہ، پانچواں جلد، تبیین الحقائق، ہدایہ شریف، شروح ہدایہ عنایہ، فتح القدیر بنایہ، بحر الرائق، رد المحتار اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ بدائع سرائے کی عبارت پیش کر دوں تاکہ سننے والے علماء کے لیے بھی اس میں شرح صدر ہو۔ لو اشترا ما باع، جو چیز بیچی ہے وہ خرید لے، بے مثل ما باع، جتنے میں بیچا اتنے میں خرید لیا، قبل نقد الثمن، پیسے ابھی ادا ہی نہیں ہوئے، سودا ہو گیا، بیچ دیا پھر خرید لیا اس نے پیسوں میں، جازہ بالاجماع، بالاجماع یہ جائز ہے۔ آگے کہتے ہیں وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ، اسی طرح اگر جتنے میں بیچا اس سے زیادہ رقم میں خرید لے، قبل نقد سمن وصول کرنے سے پہلی بیع میں جو سمن لینی تھی وہ نہیں لی، اور دوبارہ خرید لیا اس سے زیادہ رقم میں، جتنے میں بیچا اس سے زیادہ میں خرید لیا، یہ بھی جائز۔ آگے چل کر یہ ہے کہ بحر الرائق میں اور رد المحتار میں، اس طرح بنایہ شرح ہدایہ میں بھی یہ مفہوم موجود ہے۔ تو بحر الرائق اور رد المحتار کی عبارت تو ایک ہے، وہ کہتے ہیں اس مسئلے میں تھا نا قبل نقد الثمن، رقم ادا کرنے سے پہلے، جبکہ حناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلے مسئلے کی بات پوری کر لوں، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم میں بیچا، وہ رقم وصول کرنے سے پہلے ادھار میں بیچا نا، ادھار میں بیچا اور خرید لیا اس سے تھوڑی رقم میں، تو یہ جائز نہیں۔ اگر اس کے برابر رقم میں خریدا پھر بھی جائز، زیادہ میں خریدا پھر بھی جائز، اور اگر رقم ادا کرنے پہلی بیع میں رقم ادا ہو گئی، اس کے بعد رقم کی پہلی بیع میں رقم کی وصولی کے بعد دوبارہ بیع کرے اسی گاہک سے، تو اس میں پھر کم ہو، برابر ہو یا زیادہ، تینوں صورتوں میں جائز ہے۔ تمام حوالے جتنے میں نے ذکر کیے سب میں یہ مسئلہ موجود ہے، ہدایہ شریف میں بھی ہے، سب کتابوں میں یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے موجود ہے کہ اگر رقم ادا کر چکا، پہلی بیع کی رقم ادا ہو گئی، اس کے بعد دوسری بیع میں اسی گاہک اور مشتری نے پھر سودا کر لیا، تو پھر اگر پہلی رقم سے کم ہو، برابر ہو یا زیادہ، تینوں صورتوں میں جائز ہے۔ اور رقم ادا نہیں ہوئی پہلی بیع کی تو پھر کم میں منع، برابر میں اور زیادہ میں جائز ہے۔